जी चौहान साहब अल्हम्दुलिल्लाह लिटरेसी नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट मुजफ्फरगढ़ को ये शर्फ हासिल हुआ है और जो कि हमने हेड तौंसा पे ही जो फिशरमैन होते हैं मछेरे होते हैं उनके लिए कश्ती में स्कूल बनाया जो अपनी नौयत का पाकिस्तान का पहला पंजाब का पहला स्कूल ये बड़ा अजीब मुझे अजीब सा लग रहा है। जाहिर है बच्चे तो वहाँ कश्ती में आते ही होंगे या तो बच्चे वहाँ कश्तियों में घर तो नहीं है। वो बच्चे जो है ना वो रहते हैं मतलब जजीरा टाइप होता है जैसे आपको भी पता है दरिया सिंध के अंदर जो है बहुत से जी तो वो बच्चे वहाँ से आते जाते थे और जो मछलियाँ पकड़ा करते थे जिनकी उम्र 16 से 24 साल थी उनको गया और बड़ी मुश्किल से हमने उनको कायल किया वो नहीं कि आराम से कायल होकर आ गए थे तो वो हमारा प्रोजेक्ट है एडल्ट लिटरेसी का ALC तो उसके तहत हमने वो प्रोजेक्ट चलाया और दैट वाज आइडिया मेरी तरफ से एक आइडिया था कि हम जो है रेगिस्तानों में मट्टियों में पहाड़ों में तो पानी रह गया तो मैंने पानी का भी आइडिया दे दिया कि पानी में भी हम स्कूल बना सकते हैं। वेरी गुड बहुत अच्छा। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक अपनी नौयत का ये पहले हमारे लिटरेसी का एक स्कूल है जो कश्ती में स्कूल बनाया गया है। कश्ती में घर तो सुना था लेकिन कश्ती में स्कूल जो है वो वाकई एक बहुत बड़ी अच्छी बात। अच्छा ये उन लोगों के लिए है जो मछेरे हैं जो लोग सिर्फ दरिया के किनारे पर ही रहते हैं। अच्छा वो जजीरों में रहते हैं जैसे हमारे दरिया सिंध के अंदर बहुत से आगे जाकर राजनपुर है फाजिलपुर है। जी जैसा कि आप कह रहे हैं ना कि पढ़ाई का हम लोग समझते हैं आम कॉन्सेप्ट यही है कि पढ़ना लिखना और डिग्री हासिल करना। जी शान साहब आप जानते हैं कि तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें कोई शक नहीं है। मेरे साथ कॉल है थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मोहम्मद जी पोल 88 तो तुसा अरशद चांडिया जी मेरा प्रोग्राम सुनते पे हो? प्रोग्राम सुनते पे जबरदस्त कमेंट जो आप जॉन साहब पहले प्रोग्राम के दीवाने बहुत हैं भैया थे अच्छे रेडियो बंद किया रहेंगे जो हां बिल्कुल ते हुन ठीक है हुन वो सारे प्रोग्राम के शेड्यूल वो सीधा किया बिल्कुल हुआ ऐसे ही ते आज दे प्रोग्राम के हवाले नाल तुसा क्या आखसो? आज मोहतरमा ताहिरा रफीक साहिबा आज मेरी मेहमान हैं और ये जरा लिटरेसी के हवाले नाल काम करें दे पेन इना काम बहुत जबरदस्त है ता कोई है असाई कुदू असर सलाम दे तो जबरदस्त है प्रोग्राम में जरा लिटरेसी काम में बहुत शुक्रिया तेरी पूरी टीम को दू हथड़ सलाम दी सर दू हथड़ सलाम बहुत शुक्रिया जी बहुत मेहरबानी जी। बात संग ये देखें जी ये हमारे सादा लोग हैं कुल 88 कोटदू से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं ये जी। अच्छा बात आप कर रही थी जी जो कश्ती का जो हमने स्कूल ओपन किया था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी पजीराई मिली लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और वो जो बच्चे हैं मैं कह रही थी कि तालीम के साथ तरबियत का होना भी ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी डिग्रियां तो हैं अगर आप कभी उनसे बात कर लें तो वो वैल्यू से बहुत दूर जा चुके हैं। अब अगर हम इन बच्चों को देखें जो कश्ती वाले थे माहीगीर बच्चे थे बहुत सारी चीज़ें हमें इनको सिखाई बहुत सारी चीज़ें मैनर्स सिखाए समझाए। अब जो हम एडल्ट लिटरेसी के जो स्कूल ओपन करते हैं बच्चियों के लिए करते हैं स्पेशली उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को समझाई जाती हैं। अब यकीन करें कि गुस्ल के फ़र्ज कलमे पूरे जो बेसिक हमारा नॉलेज होना चाहिए तो मेरा तो फोकस इस पे होता है और मैं बच्चों को मतलब जितनी बच्चियाँ मेरे हाथ लगती हैं समझ लें कि हमारे इसमें प्रोग्राम में आती हैं तो हम उनको ये चीज़ें ज़रूर सिखाते हैं। अच्छा ये फार्मल और नॉन फार्मल तरीका है तालीम में कोई फ़र्क है? जी बिल्कुल तालीम जो है वो 3 तरह की होती है एक है फॉर्मल एक है नॉन फॉर्मल और एक होती है डिस्टेंस एजुकेशन। बिल्कुल मैं एक कॉल देखता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी कौन कहाँ से? मोहम्मद जी क्या कहेंगे? क्या हैं मेरा ख्याल है कि वो रूटीन की प्रोग्राम समझ रहे हैं। अच्छा बात कर रही थी आप जी तालीम 3 किस्म की होती है फॉर्मल नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन वही होती है जो हम घरों में सीखते हैं मस्जिद में चले जाते हैं या गली कूचों में घूमते फिरते भी सीख लेते हैं। बिल्कुल और जो हमारी फॉर्मल होती है वो बाकायदा हम स्कूल में जाते हैं कि सिस्टम होता है हाजिरी का सिस्टम होता है आने का और जाने की टाइम की पाबंदी होती है। जो कि हमारा नॉन फॉर्मल सिस्टम है नॉन फॉर्मल एजुकेशन है इसमें एक तो एज की रिलैक्सेशन होती है सेकेंडली ये कि आपको यूनिफॉर्म की कोई पाबंदी नहीं होती। थर्डली ये कि ये भी कंपनसेट कर दिया जाता है कि अगर कोई बच्चा अपने बाप के साथ काम करके आ रहा है अगर वो 9:30 बजे आ गया डजंट मैटर। ठीक
اس طرح سے یہ جو نان فارمل ایجوکیشن ہے وہ ہمارے فارمل سے مختلف ہے. سیکنڈلی یہ کہ ہمارے جو فارمل اسکولز ہیں ان کے لیے پراپر ایک بلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے, ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے, جبکہ نان فارمل اسکول تو ضرورت نہیں ہوتی, مطلب انتظام تو ہوتا ہے بٹ بلڈنگ جو ہے وہ ٹیچر کی اپنی ہوتی ہے, ایک کمرہ اور ایک استاد آپ نے سنا ہوگا. جی جی جی, یہ وہی سسٹم. اچھا, نان فارمل اساتذہ کی ٹریننگ, اچھا میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ پڑھی لکھی بچیاں ہیں جو دور دراز کے علاقوں میں, اچھا ان کو تعلیم کا شوق بھی ہے اور وہ پڑھانا بھی چاہتی ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بس سے عام طور پر وہ آ جاتے ہیں کہ جی ہماری بچوں کو آپ پڑھا دیا کریں, تھوڑا چلو گھر سے بھی باہر رہیں گے, تہذیب بھی سیکھیں گے, تعلیم بھی سیکھیں گے. تو اس حوالے سے آپ ان بچیوں کے, میرا سوال یہ ہے کہ اساتذہ کی ٹریننگ کیسے کرتی ہیں؟ اساتذہ کی ٹریننگ جو ہے, ایک تو ہم ان کے یو سی لیول پہ کلسٹر بنا کے ہمارے جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. اچھا. یا پھر جب ہم نے بڑی کوئی ٹریننگ کروانی ہوتی, جیسے ابھی ہم نے کروائی تھی سلیبس پہ, تو اس پہ جو ہے مختلف جیسے تحصیلوں میں کلسٹر بنا لیے جاتے ہیں, جیسے قائد ہے, ہماری اکیڈمی ہے, ہائی اسکولز ہیں, ان کے رومز لے کر باقاعدہ وہاں پہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے. اچھا, نہیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا پیغام ان کو بھی دیں گی, جو وہ بچیاں جو تعلیم دینا چاہتی ہیں, پڑھی لکھی ہیں, گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, غربت بھی ہے, اور پھر ان کے لیے کوئی ذرائع نہیں ہے کہ ان کو اسکولوں تک یعنی شہروں تک ان کو کوئی مواقع مل سکیں, تو ان بچیوں کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ وہ بچے اگر پڑھانا چاہتی ہیں, جب وہ کسی سسٹم کے اندر آئیں گی تبھی تو سر وہ پڑھا پائیں گے نا. آپ کو پتہ ہے ایکسپیرینس سے زیادہ لرننگ ہوتی ہے, آبزرویشن سے زیادہ لرننگ ہوتی ہے. وہ کچھ آبزرو کریں گی تو تب نا. اگر گھر بیٹھی ہیں, اگر ان کے پاس موبائل کی فیسلٹی ہے تو لاٹ آف ٹریننگ مٹیریل از اویلیبل ایٹ موبائل, تو وہ وہاں سے ٹریننگ حاصل کر سکتی ہیں. لیکن نہیں, وہ میں یہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا, کہ میں ان بچیوں کے لیے, وہ یقیناً میری باتیں اور ہماری بات سن رہی ہوں گی, اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کو تھوڑا سا ہم اکاموڈیٹ کرنے کے لیے, کیا وہ آپ کے پاس یہاں مظفر گڑھ میں لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں تشریف لائیں؟ جی بالکل, وہ میرے پاس یہاں پہ تشریف لے آئے. اچھا. اور بینگ این ایجوکیشنسٹ میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو چیز آپ پڑھانا چاہتی ہیں آپ تب تک وہ نہیں پڑھا پائیں گی جب تک آپ اس کو خود سمجھیں گی نہیں. جس پڑھنا ہی سفیشینٹ نہیں ہوتا, پڑھ کے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا از ایکچوئل لرننگ, تو دین آپ اس کو کنوے کر پاتے ہو. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا محترمہ, ایک اور بھی ہے, بنیادی سہولت سے محروم طبقات کے لیے تعلیمی سہولیات, جیسے کہ اپنے ماہی گیر آپ نے تذکرہ کیا, اس طرح اور بھی کیا آپ نے شعبے اور بھی رکھے ہیں؟ الیکٹریشین ہے جیسے. جی بالکل, محروم طبقات ہمارے بھٹوں والے ہیں, کچھ بچے جیسے ہوٹلز پہ کام کرتے ہیں, اور کچھ بچے جیسے ابھی اسکول چھوٹ گیا ان کا, اب اسے بڑے سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اسکول چھوڑنے میں, بہت زیادہ, جیسے کوئی ٹیچر تھوڑا سا سخت ہو گیا, یا پھر گھریلو معاشی حالات ہو سکتے ہیں. معاشی حالات, اصل میں سب سے زیادہ معاشی حالات جو ہیں نا وہ اڑے آتے ہیں. جی, کچھ جو ہیں وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ جو ایسے دوست سلیکٹ کر لیتے ہیں, ایسے محلے میں آ جاتے ہیں جہاں پہ بچے جو ہے لائک نہیں کرتے پڑھنا, تو ان کی صحبت اختیار کر کے تو پھر بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسی کمیونٹیز ہیں. اب جیسے میں چوک سرور شریف کی بات کروں تو وہاں پہ ایک پٹھان کمیونٹی, اور ایک گھر کے اندر سر وہ کوئی 9 گھر. اچھا. اور وہ 9 گھر کہتے تھے ہم نے اپنے بچوں کو باہر نہیں لے کے جانا. تو یہاں پہ جو ہمارے لٹریسی موبلائزر ہیں فاروق احمد, انہوں نے بڑی کوشش سے, کاوش سے ان کو جو ہے قائل کیا. اچھا. اور انہیں کہا کہ ایک ٹیچر باہر سے آ کے آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو پڑھا دے. ویری گڈ, ویری گڈ. اس وقت وہاں پہ وہ جو 13 لوگ ہیں اور ارد گرد سے بھی بچے آ گئے, تو وہاں پہ 40+ بچے بیٹھے ہیں. واہ واہ. ٹیچر باہر سے آتے ہوئے, اگر دیکھیں نا, اگر وہ بندہ کاوش نہ کرتا یہ فاروق ہمارا, تو وہ دیکھیں کتنے بچے جو ہیں وہ جہالت کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا. اور اب الحمدللہ وہ اتنے ہیپی ہیں, اتنے خوش ہیں. جب میں فرسٹ ٹائم ان کو وزٹ کرنے کے لیے گئی تو وہ بہت خوش ہوئے کہ میڈم کوئی 20 سالوں کے بعد کوئی افسر ہمارے جو ہے نا گھر آیا ہے, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ہم کسی سسٹم میں آ گئے ہیں. چاند صاحب, یہاں میں نے ایسا کیا ہے کہ ہم نے لٹریسی کی پہچان بنائی ہے. سب سے پہلے میں نے یہاں لٹریسی نہیں, یہ بات اس کو میں اس کا قائل ہوں, اور میں سول سوسائٹی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں, محترمہ میں اس سے پہلے لٹریسی ڈپارٹمنٹ کو بالکل نہیں جانتا تھا, لیکن آپ آئی ہیں اور آپ سوشل سیکٹر میں بھی داخل ہوئی ہیں, اور آپ نے اپنے آپ کو منوایا بھی ہے. لٹریسی ڈپارٹمنٹ اب پتہ لگا ہے کہ لٹریسی کام کر رہا ہے, تو اس میں یقیناً آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے. آپ نے یہاں پر آنے کے بعد ایک لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں ہلچل پیدا کی ہے.
اور وہ کافی عرصے تک یاد رکھی جائے گی. اچھا ایک میں اور سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس اس وقت نان فارمل ٹیچرز کتنی ہیں؟ 370 ٹیچرز ہیں میرے پاس اس وقت کام کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ نیو ایک پروجیکٹ لے کر آ رہی ہوں، اور الحمدللہ اب تو جو بھی پروجیکٹ آتا ہے ہمارے ہیڈ آفس میں مظفر گڑھ اس میں پہلے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ آپ یہاں پر موجود جی ہیں. جی بالکل الحمدللہ. اور 131 ہم نیو اسکول اوپن کرنے جا رہے ہیں جو کہ جی پی کے نام سے گلوبل پارٹنرشپ ایجوکیشن کے حوالے سے، جس پہ جو ہے ہم 8 سال پلس کی جو بچیاں ہیں ان کو تعلیم پرووائڈ کریں گے ان کے ڈور اسٹیپ پہ. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. جہاں صاحب میں تو کہتی ہوں مجھے میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا، میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ بڑھا دے. میرے بلکہ جو کلیگس ہیں وہ میٹنگ میں میرے سے ہنستے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمارا ٹارگیٹ کم ہو جائے، جیسا کہ چکوال ہے، جیلم اس ٹائپ پہ آپ کو پتہ ہے لٹریسی ریٹ زیادہ ہے. جی جی. تو ہمارا مظفر گڑھ کا تو لٹریسی ریٹ ہی ایک تو کم ہے، اور سیکنڈ یہ کہ بہت بڑا ایریا ہے. لیکن آپ کے آنے سے بڑھا ہے. یہ بات تو آپ کے آنے سے بڑھا ہے، کاوشوں سے بڑھا ہے. نہیں یقیناً ٹیم ورک ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر ہیڈ آپ کر رہے ہیں، آپ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ ہی کا نام ہوگا کہ آپ نے تحرک پیدا کیا، ایک ہلچل پیدا کی، اور آگے بڑھنے کے لیے ان بچوں کے لیے جو بچے اسکول سے باہر ہیں ان کو آپ نے وہ کیا ہے. جہاں صاحب یہ میں یہاں پہ یہ بھی اپنی ٹیم کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں اکیلے کچھ بھی نہیں ہوں. میرے آئیڈیاز میرے دماغ میں رہ جاتے ہیں اگر میری ٹیم اس کا امپلیمنٹ نہ. ویری گڈ. نہیں اچھی بات ہے، یہ اچھی تو بات میں ہے. اپنی ٹیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. یہ لوگ تھے پہلے تھے کام کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ کہتے کہ بقول میری ٹیم کے جو لیڈر کا افیکٹ پڑتا ہے. بالکل پڑتا ہے، بالکل پڑتا ہے جی. اور لیڈر اگر متحرک ہے تو پوری ٹیم متحرک ہے، یہ تو ہوتا ہے. اچھا میم، ایسا کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو چونکہ میں نان ٹیکنیکل آدمی ہوں تو مجھ سے رہ گئے ہوں، تو وہ کچھ سوال جو ہیں جن کے آپ کے ذہن میں جواب ہوں، اور وہ بات کمیونٹی سے یا ہمارے سننے والوں کے لیے ضروری ہے، وہ اپنے طور پر آپ بتا دیں. اور اس کے